جب اسلامی دور دورہ تھا تو اسلام میں ایثار کیسے تھا؟ علامہ باق بھی لکھتے ہیں خطیب بغدادی کے پاس ایک سید آ گیا اور عید کے دن آیا اور یہ کہا ہمارے کھانے میں ہمارے گھر میں کھانے میں کچھ، اور وہ مولوی صاحب خطیب بغدادی 1 لاکھ روپیے لے کر آئے کسی سے ادھار عید کے دن خرچ کرنے کی۔ بیوی کو کہا کیا کیا جائے؟ بیوی نے کہا چھوڑ کچھ بھی نہ خرچ کر، دیکھنے والا دیکھتا ہے، پیغمبر کی آن آ جائے اور وہ معلوم چلی جائے اور ہم اس میں سے کچھ لے لیں، اٹھاؤ اور دے۔ لاکھ اشرفی اٹھا کے مانگی بھی اتاری حوالے کر دیا۔ جب وہ لے کر چلا، سید جب پہنچا گھر میں اشرفیاں ابھی کھولی نہیں تھی کہ دروازہ کھٹکھٹایا، بغداد کا ایک بڑا معتبر آدمی آ گیا، گھر میں کچھ نہیں ہے کر دیں بیوی کی طرف دیکھنے لگا کہ میری بیوی کچھ کہے گی بھی کچھ رکھ لو۔ بیوی نے کہا خبردار، پچھلے نے کچھ نہیں رکھا تو ہم سید ہو کر رکھ لیں، ہم اتنا ایثار نہ ہو، اتنی قربانی نہ، اٹھاؤ گے اٹھائی اور یہ قصہ بغداد میں مشہور ہوا۔ خلیفہ اور وزیر اعظم انہوں نے ہر ایثار کرنے والے کو 10 لاکھ اشرفی دربار میں بلایا، خدمت پہنایا اور یہ کہا کہ تم روشنی کے مینار ہو، جب تک مسلمانوں میں ایسے لوگ رہیں گے مسلمان کو کی کوئی طاقت شکست نہیں۔ آؤ یہ تو مرائے کے بعد کی بات ہے۔ اشرف بن قیس، میں آپ کو تاریخ کی باتیں سناؤں گی، اسلامی تاریخ کیا ہے آپ کی آنکھوں، ہم نے اس تاریخوں کو پڑھا ہی کر۔ اشرف بن قیس اعجاز بن یوسف کا مقابل گزرا۔ اعجاز بن یوسف اتنا بڑا ظالم تھا، عمر بن عزیز فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر سارے ظالموں کو ایک پلڑا میں رکھ دیا گیا، ہمارا ظالم آ گیا تو ہمارے ظالم کا پلڑا بھاری ہے۔ اعجاز بن یوسف کا مقابلہ اشرف بن قیس کے ساتھ، قیس پکڑا گیا، اس کا لڑکا اور اس کا غلام پکڑا، کوفے کی جیل میں قید ہے۔ پاس ان کے کوئی 5,000-6,000 اشرفی ان کے پاس ہے۔ اس زمانے میں قیدیوں کی تلاشی کر کے ان کو جھوٹا نہیں کرتے تھے، آج کل تو بہت تہذیب والا دور ہے، اس وقت کچھ فرق تھا۔ اشرفیاں ان کے پاس ہیں، ایک غلام ہے، ایک بیٹا ہے۔ بہرحال اتنا بڑا آدمی جو حجاز کا مقابلہ کر رہا تھا، خارجی قوم کا یہ سردار تھا، مل ملا کے نکل گیا، بھاگ کھڑا ہوا۔ ایسا اس زمانے نہیں تھا، بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگتے 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 ایک جنگل میں چلے گئے۔ اب 5,000 اشرفیوں کو کھا تو نہیں سکتے، بھوک لگی ہوئی ہے، دشمنوں کا خوف ہے، بھوک سے نکال ہو گئی۔ یعنی جب اسلامی تعلیم کا چرچا عام تھا، شہروں کو لو اور دیہاتوں کو لو، غریبوں کو لو، امیروں کو لو، ایک جھونپڑی جو ہے جنگل میں نظر آئی، اس پر دستک تھی، اس سے 6-7 سال کا ایک بچہ جو تھا وہ گایا کہ کیا بات ہے، ہم ڈھونڈے بڑے شوق سے، ہماری بکری ہے، اندر گیا، ماں سے کہا، ماں نے کہا بکری کی خبر ہے، صرف ایک بکری، ایک یتیم بچہ اور اس کی ماں، اس بکری پر وہاں جنگل میں بیٹھے، ایک بکری ہے زبردست، نہ ماں کو خیال آیا ہے کہ پھر کیا ہوگا، نہ بچے کو خیال آیا کہ پھر کیا ہوگا، مہمان راضی ہوتے چلے گئے، بکری ذبح کی گئی، گوشت پکایا گیا، مہمانوں کو کھلایا گیا، مہمانوں نے کھانے کو کھا۔ اشرف بن قیس نے بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹا اشرفی نکالو اور ان کو دیتے، بیٹے نے 100 اشرفی نکالی، باپ نے کہا اور دو، 100 نکالی، کہ لگا اور دو، اور 100 نکالی، اور دو، 400 دیا، اور نکالو۔ بیٹے نے کہا ابا یہ ہم کو نہیں چاہتے، یہ ہم کو
نہیں جانتی، اس کو کیا پتا ہے کہ ہم امیر ہیں یا ہم مقابل ہیں یا ہم مشکون ہیں؟ بیٹے نے کہا، باپ نے کہا دوست تم پر میرے بیٹے کہ تم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، یہ نہیں جانتے لیکن ہم تو جانتے ہم کیا ہیں، ہمارا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ نکالو اور 5 یعنی 100 اشرفیاں نکالی، ایک اشرفی کی اس زمانے میں پتہ نہیں کتنیاں بھیڑیں ملتی ہوں بکریاں، اور دوسرا تیسرا، اور ان کو کہا آپ یہاں سے اپنا رستے سفر اٹھاؤ اور کوفے چلے جاؤ یا بغداد چلے جاؤ، ان میں تم ساری زندگی اپنی ہے کثرت سے گزارو۔ اس زمانے کے عمراء ایسے تھے، غرباء ایسے تھے، اور یہ اثر تھا اسلامی کا لباس ہو جاتا۔ آج اسلامی کا لباس کا وہ اثر ہمارے اوپر نہیں رہا۔ بہرحال روزہ ایثار سکھاتا ہے، قربانی سکھاتا ہے، تواضع سکھاتا ہے، وقار سکھاتا ہے، انسانیت کا وہ آدمی لے آتا ہے۔ اب میں یعنی چلتے ہوئے مسجد کی طرف بھی یعنی آپ کی توجہ مضبوط کرا دوں کہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو خوش رکھے جنہوں نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، ان کی صفائی کرا دی، سفیدی کرا دی، کچا پکا جو ہے رنگ کرا دیا، کچھ نمونہ جو ہے وہ پھر تازگی اس میں آ گئی۔ لیکن آپ کو شاید علم نہیں ہوگا، مسجد کا جو اوپر کا حصہ ہے یہ لکڑ جو ہے پکی لکڑ، اس کو کیڑا لگ چکا ہے، اس کا آپ علاج ہاتھوں آپ کرائیں، سب سے جلدی کرائیں، اور مسجد کی تعمیر جو ہے وہ آپ سے یعنی چندہ بھی مانگتی ہے، جان بھی مانگتی ہے، ایثار اور قربانی بھی مانگتی ہے۔ ملک شیخ زمان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں سے دوست نصیب فرمائے، اور پھر ملک صاحب عبدالرحمان صاحب مرحوم بہرحال اپنے اپنے وقت میں کام کرتے رہے۔ ملک صاحب شیخ زمان نے بہت بڑا کام کیا، ان میں ایثار اور قربانی کا جذبہ موجود تھا۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر محمود ارشاد صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب ہری پور سے آتا تھا، ملک صاحب آگے کھڑے ہوتے تھے اور ٹینے لے جاتے تھے، چائے سے لاتے تھے، بسکٹ لے آتے تھے، پیسٹریاں لے آتے تھے، مٹھائیاں کھلاتے تھے۔ طبیعت جو تھی ان کی ٹھیک ہو جاتی تھی، پھر کہتے ہیں کہ میرا دل ایسا مائل ہوتا تھا، میں کہتا تھا مجھ سے جان بھی مانگنے کو نہیں دی، ساری تنخواہ چندے میں دے کے چلا، کہتے تھے آگے آگے کاپی بڑھاتے تھے اور میں 100 روپیہ نکالا کرتا تھا، اور جی یہ چاہتا تھا کہ جو لائے وہ سب کو دے، چندہ مانگنے کے لیے بھی وہ بہت ہے۔ میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ قربانی کریں گے تو آپ لے سکیں گے، اور میں اپنے سارے دوستوں کو جو زیادہ امیر ہیں ان کا زیادہ حق ہے، جو تھوڑے ہیں ان کا تھوڑا حق ہے، بہرحال اپنی فساد کے مطابق چندہ بھی دیں، مال بھی دیں اور جان بھی دیں، قربانی کر کے مسجد کا جو حصہ یہ سامنے رہتا یہ بھی ٹھیک ہو جائے، آپ کا جو حجرہ ہے اس طرف کا یہ بھی ٹھیک ہو جائے، آپ کے مدرسہ بھی خدا کے فضل سے چل رہا ہے، اور بغیر کسی قد و کاوش کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور مسجد جو ہے وہ آپ کی آباد ہے۔ آپ آئے، باہر کے دوستوں کو نہیں ہے کہ صبح اور شام جو آدمی گاہ کہیں کبھی ادھر سے گزرے گا مسجد کو انشاءاللہ وہ آباد کرتا ہے۔ بس بچوں کی سریلی آوازیں، دلکش آوازیں جو ہیں آدمی کو مسجد کی طرف کھینچتی، ترشمہ دامن دل میں کشد کہ بڑا عیدہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ مسجد میں چند گھنٹے اور چند گھڑیاں جو ہے وہ مسجد میں گزارے۔ میرا خیال ہے اب مٹھائیوں کے درمیان، سیریوں کے درمیان اور زیادہ حال نہیں ہونا چاہتا۔ آج کے دن میرے دوستوں اپنا جو فطرانہ دیا ہے اس کے علاوہ بھی اپنے نوکروں کو، اپنے کام کرنے والوں کو خوش کرو، اور ادھر ایک غریب آدمی پیشہ گر مانگنے والا نہیں، چالیس یہ آیا ہے
میرا خیال ہے محبوب ہے، اس کا بیٹا آپ کو یاد ہوگا کبھی کبھی آ کر کے تھا اپنے ماموں کے ساتھ اب کراچی میں